برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، الی آخر هذه الآیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے میں ایک ضروری بات آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی، یہاں پر تعظیم کے لیے کھڑے ہونا جس وقت میں آ رہا ہوں یہ میں بالکل مناسب نہیں سمجھتا۔ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں، کھڑے ہونا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ تمنا رکھتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، اللہ اس کو دنیا میں اور آخرت میں ذلیل فرمائے گا۔ ہمیں یہ ہرگز تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے لوگ کھڑے ہوں، اور اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں اور ہمارا سر یہاں پر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ اور یہاں پر اللہ اکبر جب کہا جاتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر کسی کی طرف توجہ نہ ہو۔ باہر تعظیم و تکریم، عزت و وقار سب اپنی جگہ پر، یہ اللہ کا گھر ہے اور خالص اللہ کی عبادت۔ بہرحال درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے تم راستہ تلاش کرو اور محنت کرو۔ اور اللہ نے انسان کو دونوں طاقتیں دی ہیں، خیر کی بھی اور شر کی بھی، اچھائی کی اور برائی کی، دونوں کی طاقتیں اس کے اندر ہیں۔ خیر والا جو مادہ ہے اس کو اچھائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور شر والا مادہ اس کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں تو انسان کبھی نیکیوں میں غالب آ جاتا ہے اور کبھی برائیوں میں غالب آ جاتا ہے۔ یہ شروع سے معاملہ چلا آ رہا ہے، اور انہی معاملات کو لے کر انبیاء کرام علیہم السلام بندوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور خیر اور شر کے درمیان تمیز سکھانے کے لیے انبیاء آتے تھے، یہی بتانے کے لیے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو، اگر یہ غلط ہے تو غلط اور صحیح ہے تو صحیح۔ نبی ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد پھر یہ کام امت کے علماء اولیاء انجام دیتے رہے۔ آج جو ضروری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے خیر کو پھیلانے کے لیے ہے اور شر کو دبانے کے لیے۔ اسلام پوری لگاتا ہے کہ خیر کا نشر ہو، اس کی تبلیغ ہو، اور برائیوں سے لوگ بچیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارا لقب قرآن میں کیا بیان فرمایا؟ کنتم خیر امت، تم خیر امت ہو، یعنی بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، لوگوں میں اللہ نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا، لیکن وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے تمہیں خیر امت کہا گیا؟ آگے خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ ہمارا خاصہ ہے، یہ ہماری اسپیشیلٹی ہے۔
اچھائیوں کی تعلیم دینا، اس کی ترغیب دینا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کو پھیلانا، یہ اسلام کا نظام ہے. اور برائیوں سے روکنا، یہ اسلام کا نظام ہے. اور خیر امت ہونے کے سبب آپ کو یہ کام کرنا ہی ہوگا. لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مولانا لوگوں کا کام ہے یا مبلغ کا کام ہے، مائک ملے گا تو ہی تبلیغ کرے گا، نہیں. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خیر کو اپنی طاقت کے مطابق لوگوں میں پھیلائے، اور برائی دیکھے تو اس کو روکے. اور برائی دیکھ کر کے خاموش رہنے والے کا وہی انجام ہے جو برائی کرنے والے کا انجام. ایک حدیث میں ملتا ہے جبرائیل علیہ السلام ایک بستی پر عذاب نازل کر چکے تھے اللہ کے حکم سے. وہ بستی گنہگار تھی بہت، لیکن اس میں ایک نیک بندہ تھا، پرہیزگار تھا، کبھی گناہ نہیں کیا تھا اس نے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جبرائیل نے کہ مولا اس بستی میں ایک نیک بندہ بھی ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جلال تھا کہ اس کو بھی اسی میں تباہ کر دو، عذاب میں اس کو بھی گرفتار کر دو. عذاب اس پر بھی آیا. جبرائیل علیہ السلام دنوں کے بعد پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تو تیرا عبادت گزار بندہ تھا، نیکوکار تھا. گنہگاروں پر عذاب آیا، لیکن اس پر کیوں آیا؟ اللہ نے فرمایا وہ نیک تو تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، یہ دیکھتا اور خاموش رہ جاتا تھا. تو گناہ کرنے والوں کا اور برائیوں کا اڈا سجانے والوں کا جو انجام ہے وہ دیکھ کر خاموش رضامندی رکھنے والوں کا بھی وہی انجام ہوگا. اس لیے امت کی ذمہ داری ہے یہ کہ آپ اپنے ارد گرد اگر برائیاں دیکھیں اور غلط بات دیکھیں تو اس کو روکیں، اور روکنے کی آپ کے پاس جیسی طاقت ہو. زبان سے روک سکتے، زبان سے، ہاتھ سے روک سکتے، ہاتھ سے. یہ دونوں کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جان کر اس جگہ سے اٹھ جاؤ، اس جگہ کا بائیکاٹ کرو. یہ تو کم سے کم کر ہی سکتا ہے انسان. ہو سکتا ہے آج کے دور میں ہاتھ کا استعمال تمہارے لیے بہت مصیبت بن جائے، تمہارا اس کے اوپر حکم نہیں چلتا ہو، زبان کا استعمال نہیں کر سکتے ہو، مجبور ہو. تو اس میں کیا مجبوری ہے کہ اپنے دل سے برا جان کر کے اٹھو؟ اور یہ بھی نہیں کرتا تو سمجھ لو کہ ایمان کا آخری حصہ بھی اس کے دل سے چلا گیا. ایمان جس کے پاس تھوڑا سا بھی باقی ہے وہ برائیوں کو دیکھ کر کے وہ برانگیختہ ہوگا، اس کی طبیعت برائیوں کو دیکھ کر کے ماننے کو کبھی تیار نہیں ہوگی. اس لیے خیر امت کا جو سٹیٹس ہے اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے. یہی تو بات ہے میرے عزیزو. ہزار طرح کی مصیبتیں آئیں ہم پر، لیکن ہم اس مشن کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمیں جو برائی نظر آئے گی اس پر بولنا ہم پر واجب ہے.